ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ کچھ غلطیاں جن کو ہم نہ تو بھول پاتے ہیں اور نہ ہی ان کے لیے خود کو معاف کر پاتے ہیں۔ کچھ تکلیفیں ٹھہر سی جاتی ہیں، ایک ہی جگہ قیام کر لیتی ہیں، اور کچھ لوگ جن کو یاد کرنا ہم کبھی بھول نہیں پاتے۔ ہم تب خدا سے رجوع کرتے ہیں جب دنیا ہمیں رد کر چکی ہوتی ہے۔ تمام دروازوں سے دھتکارے جانے کے بعد ہم خدا کے در پر دستک دیتے ہیں۔ ہماری اولین ترجیح ہمیشہ دنیا ہوتی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ترتیب کے رد و بدل سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنی بڑی بھول ہے! ترتیب ہی تو اصل چیز ہے کہ کون پہلے اور کون بعد میں آتا ہے۔ ایک ہی جملہ انسان کی تربیت کے لیے کافی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ آزمائش میں اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں ڈالتا، بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ ہمیشہ کچھ بھی ایک جیسا نہیں رہتا، پھر چاہے وہ وقت ہو، حالات ہوں یا انسان۔ زندگی کا فلسفہ ہر ایک کے نزدیک مختلف ہے۔ جو جیسے حالات سے گزرا، زندگی اس کے نزدیک وہی ہے۔ بس اسی ایک چکر کا نام زندگی ہے۔ نہ جانے ہم اس چکر میں کس مقام پر پہنچ چکے ہیں، لہٰذا آخرت کی تیاری کیجیے اور غفلت سے نکل آئیے۔ کچھ باتیں زبان تک نہیں آتی اور کچھ کان سن نہیں پاتے، اور حقیقت میں وہی باتیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اللہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ فقط ایک لمحہ لگتا ہے اور سارے مان ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ تم پر سارے دروازے بند نہیں کرتا۔ اگر وہ تمہارے روبرو موجود دروازہ بند کرتا ہے تو وہ تمہارے پہلو میں موجود دروازے کو ہمیشہ کھلا رکھتا ہے، بس تم دیکھ نہیں پاتے۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا، اس نے دکھ میں رب کو قریب پایا۔ واقعات، حادثات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا۔ ہر چیز میں وجہ مصلحت پوشیدہ ہے۔ تم جب خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلا لیا جاتا ہے۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے آپ کا عمر رسیدہ یا سمجھدار ہونا ضروری نہیں، کیونکہ زندگی جب اپنا فلسفہ سمجھانے پہ آئے تو خود بخود عقل آ جاتی ہے۔ یقین رکھو کہ جس نے مقدر لکھا ہے وہ اسے بدل بھی سکتا ہے۔ دعاؤں کے جواب بھلے ہی فوراً نہ ملیں، مگر توکل رکھو کہ دعاؤں کے جواب ضرور ملیں گے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو سمجھ لیتا ہے۔ کیوں ہوتے ہو اتنا پریشان؟ تمہارا اللہ ہے رحمان۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ناممکن تو تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ اللہ پاک کے فیصلے ہماری خواہشوں اور آرزوؤں سے بہتر ہیں۔ دعائیں تو ہمیشہ قبول ہونے کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ وہ تو بس تمہیں آزما رہا ہوتا ہے، اور اس کی آزمائش کے بعد کن فرما کر ہر بند دروازہ کھول دیتا ہے۔ نصیب نے بے بس کر دیا ہے تو یہ بے بسی اللہ کی چوکھٹ پر لے جاؤ، وہ سنوار دے گا بات نصیب سے جو بگڑی ہوئی ہے۔ سنو، تم صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرتے رہو۔ اللہ بہترین راستے بنا کر تمہیں تمہاری منزل تک پہنچانے والا ہے۔
جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو، حالانکہ اللہ نے پہلے سے ہی سب طے کر چکا ہے۔ یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے۔ تو پھر آپ کیوں ان وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ کہیں دنیا ہم سے ہماری چاہ چھین نہ لے۔ آپ کی دعاؤں کا محافظ تو اللہ ہے، اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کو کبھی نہیں مل سکتا۔ جو بھلائی اللہ نے آپ تک پہنچانی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہے گی، اور جو مجھ سے اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں وہ مجھ سے ہو کر ہی رہیں گے۔ کوئی بھی اس ہونی کو نہیں ٹال سکتا سوائے اللہ کے۔ جس پر اللہ نے ہمارے لیے پہرے بٹھا رکھے ہیں اسے ہم میں سے کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی بھی نہیں۔ اکثر لوگ اپنی انا کے غرور میں مخلص رشتوں کو بھی گنوا دیتے ہیں، اور پھر پوری زندگی اس افسوس کے ساتھ گزار دیتے ہیں کہ کاش اس وقت جھک گیا ہوتا۔ اللہ بے مقصد تو نہیں دعا کے لیے آپ کی بند مٹھی کو کھول کر مانگنا سکھاتا۔ اللہ اپنی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی آپ کی رضا کا حصہ نہیں بناتا۔ کچھ تو بدلنا ہے، اللہ نے جو وہ طالب نہیں بدل رہا۔ کچھ تو ممکن ہونا ہے جو یہ دل بار بار ناممکن مانگ رہا ہے۔ گنجائش ہے اب بھی معجزوں کی، تو ہی تو دعا لبوں پہ لائی گئی ہے۔ توکل رکھیں، اللہ کی چاہ ہے تو ہی تو وہ آپ کی بھی چاہ بنائی گئی ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا ٹھکانہ اللہ کے سوا اور ہے ہی کہاں؟ بس وہی ہے جو انہیں جوڑتا ہے اور ان زخموں کی مرہم بنتا ہے۔ یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا، بہت ضروری ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں پھر اسی درجہ پہ لے جاتے ہیں، وہیں رب کے پاس۔ جیسے بچہ چوٹ کھا کے اپنی ماں کے پاس بھاگتا ہے نا، بالکل ویسے ہی ہم بلبلاتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہر راہ دروازہ آپ پر بند ہو سکتا ہے، مگر رب کے در کا دروازہ آپ پر کبھی بھی بند نہیں ہو سکتا۔ سب ساتھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن وہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اور کہو بھٹک گیا تھا میں۔ ہر دکھ اور مصیبت ایک دن ختم ہو جائے گی، اور اگر کچھ ساتھ رہے گا تو صرف آپ کے صبر کا اجر۔ میں نے اپنی زندگی سے یہ سیکھا ہے کہ انسان کو کبھی بھی حساس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حساس انسان سب سے زیادہ مشکل اپنی ذات کے لیے پیدا کرتا ہے۔ ایسی ایسی باتوں پر گھنٹوں سوچتا اور روتا ہے جو شاید کسی نارمل انسان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں اللہ سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے وہی آپ کا بت ہے۔ زندگی عجیب شے ہے، جس چیز کے پیچھے جتنا بھاگا جائے وہی ہم سے دور چلی جاتی ہے، اور جس چیز کے لیے جستجو نہ کی جائے وہی جھولی میں آ گرتی ہے۔ مال اور اولاد اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہے۔ وہ یہ سب دیکھ کر بھی آزماتا ہے اور نہ دیکھ کر بھی، بس اسی کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ اپنی نیک اعمالیوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے عدل کی بجائے فضل مانگتے رہنا چاہیے۔